الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنته عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، کرت گلے میں کرتا سجا لو محمد کی غلامی کا.
اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، یوں اللہ کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی، اور نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے واجب الاحترام سد کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ رمضان شریف مکمل ہوا اور شوال المکرم کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ شوال کا مہینہ اس مہینے میں مدارس دینیہ میں علوم نبویہ سیکھنے کے لیے طلباء کرام تشریف لاتے ہیں، اور یہ سال کا وہ مہینہ ہے شوال کہ سارے جہان میں طلباء عزیز کے لیے مدارس دینیہ میں داخلے شروع ہو جاتے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بھی بعض لوگ بڑی عجیب سوچ رکھتے، اور وہ علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے، شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے، اور وہ یہ کہ 2 عیدوں کے درمیان میں خوشی نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اور اپنی طرف سے ہی ڈکوسلے اور کہاوتیں بنا رکھی ہے، اور یہ 2 عیدوں کے درمیان میں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس نے بولا؟ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کی لڑکیاں تھی، لڑکا نہیں تھا، اور اس کی قوم، قبیلہ اور اس کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ ان کے ہاں بھی یہ ناسور پایا جاتا تھا، یہ غلط رسم اور سوچ پائی جاتی تھی کہ 2 عیدوں کے درمیان میں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں، اگر 2 عیدوں کے درمیان میں اللہ آپ کو لڑکا دے دے تو کیا کرو گے؟ اب یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یا تو یہ کرو کہ اس کو مار دو کہ ہمیں 2 خوشیوں کے درمیان میں خوشی نہیں چاہیے، اچھی نہیں ہوتی۔ اور بے ادبی معاف، میں نے اسے کہا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو واپس کرو، کہا بقرہ عید کے بعد آنا۔ عجیب مسئلے بنا رکھے اپنی طرف سے۔ شریعت مطہرہ نے ازدواجی زندگی کے قواعد، ضوابط اور اصول ذکر کر دیے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو جو جوان ہو، شادی شدہ نہ ہو، مسکین بولا۔ حدیث پاک میں وہ لڑکی جو جوان ہو گئی،
ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس کو مسکینہ بولا. اور حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اور نکاح کو تکمیل ایمان کا ذریعہ بول دیا. بندہ جتنی ریاستیں کرے، مجاہدے کرے، جتنا کچھ بھی کرے، جتنی بھی دین کے کام اعلیٰ سے اعلیٰ کر لے، جب تک اس کی شادی نہیں ہے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. اب ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں